الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور خاص پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور آج شہادت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عنوان سے یہ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، اور خاص پروگرام سوالات آپ کے بھی ہوں گے، آپ کے ذہنوں میں جو سوال آتے ہوں گے اس کو ہم اپنی ترجمانی کے ساتھ آگاہ کی خدمت میں رکھنے کا شرف بھی حاصل کریں گے، اور آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آئیے آگاہ کا استقبال کرتے ہیں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جیسا کہ پہلے ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں، ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب اپنے حق کو لے کر گئی ہیں، اور دربار جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور تاریخ میں کہا کہ دربار کا جو شکل ہے وہ بعنوان دربار نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی کا وہی صحن تھا، وہی ممبر تھا، وہاں پر وہ جو حکمران بیٹھا ہوا تھا اس نے گفتگو کی اور شہزادی نے اپنا حق رکھا۔ تو اگر ہم آج کے اس دور میں اپنے تمام بچوں کو یہ بتانا چاہیں کہ یہ باغ فدق کا جو مطالبہ تھا وہ کس طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے رکھا، اور پھر مسترد کیا گیا ایک حدیث کے عنوان سے، اس تمام باتیں کس طرح سے پیش کی جا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیں، یہ پورا واقعہ تو تاریخ میں موجود ہے کہ کیسے شہزادی آئیں اور اپنے حق کا مطالبہ کیا، کیونکہ جو آیت نازل ہوئی تھی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ آپ اپنے اہل قربہ کو اپنا حق ادا کر دیجئے رسول کرام اسلام پر، تو باغ فدق آپ نے شہزادی کو دے دیا تھا، ہبہ ہدیہ کر دیا تھا۔ تو اب اس باغ فدق پر سالوں سے آپ کے اختیارات تھے، آپ کے مزدور اور کام کرنے والے کام کرتے تھے، اور اچھا خاصا اس سے محصول بھی حاصل ہوتا تھا۔ تو اس پہ جب حاکم یعنی رسول کے بعد ظاہری خلیفہ جو بنے، تو انہوں نے آپ کے اختیار سے اسے لے لیا۔ تو آپ اپنا حق لے کے پہنچے کہ بھائی یہ ہمیں ہمارے والد نے ہبہ و ہدیہ کیا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ وراثت نہیں تھی، ہبہ اور ہدیہ تھا جو زندگی میں بہت عطا بہت کیا۔ بہت جزوی پہلو یہ ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ وراثت تھی، نہیں، خود زندگی میں ہی شہزادی کو آپ نے عطا کر دیا تھا۔ تو وراثت جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، اور وراثت قہری ہوتی ہے، یعنی جب آپ دنیا سے چلے گئے تو جو کچھ آپ کی ملکیت میں تھا وہ خود بخود آپ کے وراث کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ اپنی زندگی میں ہی عطا کر چکے تھے۔ تو جب کہ ایک چیز زندگی میں آپ نے عطا کر دی تو پھر وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، ہدیہ کر دی۔ تو وراثت کہنا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم معاشر انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، ہم تو اس بات کے دعوے دار ہی نہیں۔ اور اگر سلم نہ مان بھی لیتے ہم ہیں کہ یہ وراثت تھی، تو یہ کہاں ہے کہ رسول اگر کوئی گھر یا کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ان کے بچوں کو وراثت میں نہیں ملے گی۔ مگر جناب سلیمان نبی نہیں تھے، جناب سلیمان کو وراثت ملی یا نہیں ملی؟ ورث سلیمان و داؤد، سلیمان کو وراثت ملی جناب داؤد سے، قرآن نے ذکر کیا۔ اور بھی دوسرے انبیاء کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ تو پھر حدیث میں کیا ہے، جناب زکریا کا بھی ہے کہ جناب زکریا وراثت ملی۔ تو یہ کیوں حدیث آئی کہ ہم معاشر انبیاء جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، اور جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ دیکھیے، رسول کی شناخت جو ہے وہ اس کا علم ہے، بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ رسول کی جو شناخت ہے وہ اس کا علم ہے، اور اس کی رسالت ہے، اس عنوان سے رسول پہچانا جاتا ہے۔ رسول کو بعنوان عالم صرف نہیں پہچانتے، بلکہ وہ کہ جو اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا بھیجا گیا اور علم لدنی لے کر آیا ہے، ایسا نمائندہ ہوا۔ تو جب انسان پہچان کرواتا ہے تو کہتا ہے بھئی ہم مال و دولت کو اپنی وراثت نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ چیز جو اپنی وراثت سمجھتے ہیں وہ ہے ہمارا علم، ہماری رسالت، ہمارا پیغام، یہ دوسروں تک منتقل ہونا چاہیے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر تھوڑی بہت چیزیں اس کی ملکیت میں تھی تو اس کے بچوں کو نہیں ملے گی، بلکہ وہ صدقہ ہو جائے گی، ایسا کوئی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ وراثت تھی ہی نہیں، ہدیہ تھا، رسول نے اپنی زندگی میں دیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ، اگر وراثت ہو بھی تو کہیں اس سے، اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز چھوڑ کے گئے تو وہ ان کے بچوں کو نہیں ملے گی، اور اگر نہیں ملے گی تو پھر کس کو ملے گی، کس کو ملے گی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ
پیش کرنا کہ مثلا یہ وراثت نہیں ہے یا مثلا ہدیہ نہیں ہے، وراثت تھی اور نہیں ملے گا، یہ جسے کہیں کہ بے وجہ کی توجیہ ظاہر سی بات ہے. پھر اس کے بعد وہ تاریخی بتا رہی کہ وہ آخر میں آتے آتے وہ کہاں بٹی، وہ بٹی بھی نہیں. اور بعض لوگ آئے انہوں نے مثلا واپس بھی کرنا چاہا تو بھائی یہ تو پتہ واضح تھا کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول نے جو گھر چھوڑا تھا وہ کس کو ملے گا، صدقے میں جائے گا. یہ کہیں سے ثابت نہیں، یہ صرف ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے بس اپنی بات کو توجیہ کرنے کی. پھر شہزادی جب دربار میں آئی تو انہوں نے خود ان چیزوں کو بیان کیا کہ مثلا سلیمان کو وراثت ملی اور یہاں سے وراثت ملی. اگر آپ ہدیہ نہیں مانتے تو کم سے کم وراثت میں مانیے. اگر آپ بھی مانتے کہ رسول کے اختیار میں تھا رسول کی زندگی میں تو رسول کے بعد ہم اس کے مستحق. نہیں اگر میرا سوال جو یہ اب جو مکالمہ ہوا آپس میں، جو شہزادی نے تمام قرآنی آیات پیش کی گئی، تاریخ نے اس کو کیوں نہیں رقم کیا؟ یقیناً ایک حدیث کے اگر ضمن میں اس خطبے میں موجود ہے، شہزادی خطبے میں موجود. اب یہ کہ اس کو چھپایا گیا، اس کو دوسروں نے ظاہر نہیں کیا، ورنہ خطبے میں آپ نے تمام باتوں کو پیش کر دیا. جو خطبہ آپ نے پیش کیا، خطبہ فدق جو مشہور ہے دربار میں، اس میں تمام تفصیلات بیان کیے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہمارے ذریعے سب ہدایت ملی ہے اور ہمیں کیوں وراثت میں نہیں ملے گا، سلیمان کو ارث ملا اور زکریا، تمام چیزوں کا ذکر شہزادی نے کر دیا. اب یہ کہ اس کو جسے نہیں ماننا ہے وہ خدا کو نہیں مانتا، جی یقیناً تو پھر وہ ان چیزوں کیوں مانے گا. اور پھر دیکھیے پروپیگنڈا جو ہوتا ہے، ماحول جو ہوتا ہے، اچھی چیز کا بھی بنا سکتے ہیں، بری چیز کا بھی بنا سکتے ہیں. جب ایک خلاف ماحول بن گیا کہ بھائی حکومت ان کی، تخت و تاج ان کا، وراثت اور خلافت ان کی، تو اب جو دوسرے ہیں وہ نظر انداز ہوتے ہوئے نظر آتے. انسان دنیا پرست ہے، دنیا شور شرابے کے پیچھے جاتا ہے اور نتیجہ یہ کہ حق سے دور ہوتا جاتا ہے. اہل بیت کے حق کو چھپایا گیا ہے. ایک کلمے میں اگر ہم کہیں تو اہل بیت کے حق کو چھپایا گیا، صرف محروم نہیں کیا گیا بلکہ ان کے حق کو لوگوں سے چھپایا گیا. اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں اہل بیت سے زیادہ دوسرے لوگوں کے فالوور موجود ہیں. تو قرآن نے کہہ دیا کہ قلیل من عبادی الشکور، ہمارے شاکر بندے بہت کم ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، اکثر نہیں سمجھتے. تو حقانیت کا مطلب اکثریت نہیں ہے. سبحان اللہ، کہ اگر اکثریت نے کسی چیز کو مان لیا تو وہ حق پر ہے اور اقلیت نے نہیں مانا تو وہ باطل پر، ایسا نہیں. حق خود اپنے میں ایک شناخت رکھتا ہے، نہ اقلیت سے پہچانا جاتا نہ اکثریت سے پہچانا جاتا. بس یہ کہ آپ کو صاحب فہم بننا ہے، صاحب شعور بننا ہے کہ آپ حق کو پہچانیں. اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ وارف الحق اعرف الحق وارف الحق، حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچانو. سبحان اللہ. تو ہماری ذمہ داری کہ پہلے حق کو تلاش کریں. اور جو لوگ شہزادی کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، آپ نے دیکھی کہ سب نے شہزادی کے حق کا اعتراف کیا. جتنے بھی آج کے دور میں بھی کچھ اہل سنت علماء فضلاء نے تحقیق کیا ہے تو بہت تیزی سے اقرار، اور اس کا مین محور اور منبع کہیں گے تو شہزادی کی ذات ہے. لیکن آپ کوئی ایک اہل تشریح میں سے بتائے کہ جس نے کہا ہو کہ ان چیزوں کا انکار کیا ہو اور جا کے مخالفین کی بات کی تائید کی، کوئی نہیں ملے گا. کیونکہ حق وہ ہے جو کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا. بے شک. تو مخالفین میں ہمیشہ ہر دور میں ملتے رہے ایسے لوگ کہ جو حق کے اہل بیت و حق شہزادی کا اقرار کرتے رہے. تو پورا خطبہ ہے، پوری تفصیل ہے، پورا پس منظر ہے، اس میں مزید اور گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، بس اہل کو چاہیے. جو گفتگو میں خاص طور سے ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ہاں مجالس میں بھی جو تذکرہ ہوتا ہے کہ شہزادی کے وقت، اس وقت مولا کائنات کی ولایت کا جو اقرار کرنے والے چند اصحاب رسول تھے. میں جاننا چاہوں گا اس وقت تاکہ بچوں تک کو یہ پتہ چلے کہ ان میں کون کون سے وہ خاص وہ اشخاص موجود تھے جو شہزادی کے گھر میں تھے، اور اس گھر میں جب کہ یہ ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر ان کو یہاں پر اگر اس طرح سے لوگ اکٹھا ہوں گے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اب آپ دیکھیے کہ ایسا ماحول بنایا جا چکا تھا مدینہ. دیکھیے جان کا خوف اور مال اور اپنی ایک خوف ہر انسان کو ہوتا ہے. یقیناً حدیث میں یہاں تک ملتا ہے ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ اور اربع و خمسہ، رسول کے بعد سب کے سب مرتد. مرتد بمعنی کفر نہیں، یعنی واپس پلٹ گئے، اسی ماحول کی طرف پلٹ گئے جو پہلے اسلام سے پہلے تھا، یعنی جس کی طرف سسٹم پورا جانا چاہ رہا تھا. تو پلٹ گئے. صرف 3 لوگ بچے یا 4 یا 5. اس میں کون ہے؟ وہی رسول اللہ کے خاص صحابی سے جناب سلمان ہے، جناب ابو ذر ہے، جناب مقداد ہے، عمار یاسر. یہ 4-5 لوگ صرف بچے جو اس میں بھی بعض کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہا، ان کے بھی دل میں شک آ گیا تھا. یعنی ماحول ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے مائنڈ کو چینج کر دیتی ہے. کہیں نہ کہیں شک آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی
بن سکتے ہیں، یہ بھی کچھ انتخاب کیے جا سکتے ہیں. تو ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا. اب ایسے میں حقانیت اہل بیت کو پہنچانا اور مولا کائنات کی حقانیت پہنچانا، شہزادی نے جو کردار ادا کیا آج وہ تاریخ میں زندہ ہے، سرخ ہے، بالکل واضح ہے، اور اسی سے ہم حقانیت مولا کائنات اور مولا کائنات کی مظلومیت کو کائنات تک پہنچا سکتے ہیں. یقیناً. اب دیکھیے ایک بات آئی تو عرض کرتے بسم چلیں. اللہ. ایک اہل سنت عالم نے کہا کہ مجھے اس حدیث سے میں نے اقرار کر لیا کہ رسول کے بعد رسول کے جانشین مولا کائنات کہ مات ولم یعرف امام زمانی میتا میتۃ جانی. کیسے اس حدیث سے اس نے پہچانا؟ کہا رسول کے بعد فاطمہ زہرا کا امام کون تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا وہ لوگ امام تھے جس سے شہزادی ناراض تھیں، جن کے سلام کا جواب نہیں دیا. تو یہ کیسے معموم ہے جو اپنے امام سے ناراض ہے، وہ بھی امام وقت سے؟ جی. تو یا تو کہیے کہ شہزادی اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر دنیا سے چلی گئی اور جاہلیت کی موت مری. یہ تو ہم رسول کی بیٹی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے. یقیناً. تو یا پھر ماننا پڑے گا کہ رسول کے بعد شہزادی کا امام مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ذات، اور جو شہزادی کا امام ہے وہی امت کا امام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس نے اس بات کو کہہ کر حقانیت اہل بیت و مولا کائنات کا اقرار کیا اور اہل تشیع میں سے ہو. آقا بہت سارے لوگ یہ اعتراف کرتے ہیں. میرا ایک دوست ہے، اس نے میری جب گفتگو ہوئی اس سے اور وہ مذہب حقہ کی طرف آیا تو اس سے میں نے پہلا سوال کیا کہ تمہیں کون سی چیز اس طرف لے کر آئی؟ کہا کہ میرے پاس ایک میگزین آتی تھی اور وہ میگزین کا نام لینا ضروری نہیں ہے، اس نے پوری ڈیٹیل میں بتائی. میں نے کہا صرف ایک جملہ شہزادی صبت علیہ مصائب. یہ مرثیہ جو ہے جناب شہزادی کا، اس مرثیے نے مجھے میرے اندر ایک عجیب کیفیت برپا کی. تو میں آقا چاہوں گا کہ آج اس مرثیے کا تذکرہ ہو. شہادت کا دن ہے. یقیناً ہم امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مظلومانہ شہادت جسے تاریخ نے بالکل بھلا دیا، جس نے تاریخ نے بالکل ہفت کر لیا. تو اس کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس پہ بیان یہ فرمائیں. مرثیہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، شہزادی کے تمام تر مظالم جو شہزادی پہ ڈھائے گئے ان مظالم کی عکاسی کر رہا ہے یہ مرثیہ. یعنی اگر اس مرثیے کو جب سنتے ہیں تو گویا تمام وہ مظالم ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں جو شہزادی پہ ہوئے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، کہ بابا آپ کے مرنے کے بعد وہ مصائب ہم پہ ڈھائے گئے کہ اگر روز روشن پہ پڑھتے تو کالی رات میں تبدیل ہو جاتے. یہ جملہ حقیقت میں ایک عظیم اور بہت شدت کے مصائب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بیٹی جو 18 سال کی ہے اور بتاتے ہیں کہ مثلا عصا کا سہارا لے کے چل رہی. 18 سال جوانی کی عمر ہوتی. سارا کل خیال بالکل سائے کی طرح ہو چکی تھی. 3 مہینے میں کیا مظالم آپ پہ ڈھائے گئے کہ آپ جو ہے بالکل سائے کی طرح ہو گئی. بعض نقل ملتا ہے سر کے بال سفید ہو گئے. ہوتے ہیں سر کے بال سفید، ایسا نہیں. آپ سوچیے کہ وہ بیٹی کہ جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جا رہے ہیں، اس بیٹی کو راستے میں روک کر اس پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، زمین بوس کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تلوار کی نیام سے حملہ کیا جا رہا ہے، اس پہ جلتے ہوئے دروازے گرائے جا رہے ہیں. تاریخ میں سے موجود ہے. اس کی قبر مخفی رہ رہی، جوان بیٹی، اور یہ مظالم. تو یقیناً ان کو جب ہم ذکر کرتے ہیں سوچتے ہیں تو وہ مرثیہ ان تمام مصائب کی عکاسی کر رہا ہے کہ بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سے. ناظرین، یقیناً ایک ایسی مظلومانہ شہادت کہ جس کو انسان صرف درک کر لے شاید کلیجہ پھٹ جائے. آج ہم اپنے وقت کے امام کو بھی پرسہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی جدہ شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی یوم شہادت کس کرب کر مصیبت سے یہ دن گزارے ہوں گے آپ نے. حقیقت یہی ہے کہ اگر کاش کے عالم اسلام اس کو سمجھ لے اور اس پر صرف توجہ کر لے تو شاید اس کے سامنے ساری باتیں عیاں ہو جائیں اور سامنے بالکل روز روشن کی طرح سے شہزادی کی شہادت لوگوں تک سامنے آ جائے. امید کرتے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ لوگ اس سے آشنا بھی ہوں گے اور حقانیت کو ضرور پہچانیں گے بھی. ناظرین، اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے اور آقا کا بےحد شکر گزار ہیں کہ اس خوبصورت گفتگو سے ہمیں نوازا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.